MNAs سائمہ ندیم، نورین ابراہیم صاحبہ، سیمی عزی صاحبہ، قابل احترام مقررین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر بے انتہا خوشی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام وومن لیڈرشپ کے حوالے سے آرگنائزرز نے منعقد کیا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کی پاکستان کے اندر بڑی سخت ضرورت ہے کہ عورت کے مقام کے اعتبار سے، اس کی پبلک سپیس کے اعتبار سے، اس کی ترقی کے اعتبار سے اور اس کو معاشرے میں سیکیورٹی اور سیفٹی کے اعتبار سے ان کانفرنسز سے ان نوجوان لڑکیوں کو انکریجمنٹ کے اعتبار سے، اور اگر ٹیلی ویژن پر یہ بات جائے تو سب بہنوں تک، سب ماؤں تک، سب بچیوں تک اور بیٹیوں تک یہ آواز اور یہ خیال قیادت کا اور حکومت کا اور پارلیمنٹ کا اور آرگنائزیشنز کا پہنچنا چاہیے کہ عورت کو معاشرے کے اندر سیکیورٹی اور بڑھوتری کی مدد مل سکے۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے ایک کتاب کا خیال آیا اور یہاں پر گفتگو سن کر مزید اچھا ہوا کہ میں نے اس کا نام بھی ریکلیکٹ کر لیا۔ وہ نام کچھ ایسا ہے کہ وائی ڈو سو مینی انکمپٹنٹ مین بیکم لیڈرز۔ اور وہ لکھی گئی، شاید جو رائٹر تھا اس کا نام تھا تھامس پری میوزک کے نام سے، اور یہ چھپی بھی، اور اس کے اندر اس کا ٹائٹل کا ایک حصہ اور بھی بریکٹس میں تھا کہ لیٹس فکس اٹ، ہاؤ ٹو فکس اٹ۔ تو میرا خیال ہے یہ آج کی محفل جو ہے یہ اسی چیز کو فکس کرنا چاہتی ہے کہ انکمپٹنٹ مین بیکم لیڈرز۔ اچھا، مگر اکثریت لیڈرشپ کی مردوں کے پاس رہی ہے اور تاریخ میں رہی ہے، اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں وہ کچھ بایولوجیکل بھی ہیں کہ عورت اپنی زندگی کے اندر مختلف ادوار سے جب گزرتی ہے تو وہ فزیکلی، کیونکہ اب ورلڈ فزیکل کم ہو گئی ہے، مگر ایک زمانہ تھا 100-200 سال سے پہلے کہ ساری چیز، ساری طاقت جو تھی اس کے اندر فزیکل زور زیادہ تھا، تو لہٰذا اس زمانے کے اعتبار سے شاید کسی حد تک کچھ ایریاز کے اندر یہ ممکن ہو کہ عورت کو اہمیت دی جائے، مگر ثنا میر جب ثابت کر سکتی ہے کہ کرکٹ از آلسو وومنز گیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری فیلڈ جو ہیں اب عورتوں کے لیے اوپن ہو رہی ہیں۔ جب پاکستان کے اندر ہم جب ایسی محفلوں کے اندر بیٹھیں تو ہمیں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال آنا چاہیے کہ کیا کریں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جو یہاں پر اتنی اچھے خیالات کا ذکر ہوا، تو یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو معاشرے کے اندر سٹرگل کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، سٹرگل اور کوشش کس چیز کے خلاف ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم نے کلچر سے اپنا لی۔ ایک بچی نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، مگر خواہش یہ رہتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا، اور اس کی کیفیت جو ہے نا، جب آپ چیزوں کو ہینڈل کرنے لگیں گے تو اس کے آپ کو وجوہات کا بھی کچھ اندازہ ہوگا کہ وہ محنت کرے گا، مثال کے طور پر تو اکنامکلی وہ زیادہ آسانی سے اس کو بڑا بھی ہو جائے گا، پھر محنت کرے گا، پھر روزی بھی لائے گا۔ اگر عورت کے لیے بھی وہ مقام کھول دیا جائے، عورت بھی محنت کر سکے اور روزی کما سکے، تو اس کا مطلب کہ یہ پریفرنسز خاندانوں کے اندر کم ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا قوموں کو، حکومتوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ عورت کے لیے وہ سارے مواقع کھلنے چاہیے، اوپن ہونے چاہیے جو مردوں کے لیے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ نے شاید 1990 کی دہائی کے اندر، 80 کی دہائی کے اندر ایک فیصلہ کیا کہ پروفیشنل کالجز کے اندر جو کوٹا سسٹم ہے، جس کے اندر عورت تقریباً 1/4 لڑکیوں کا ایڈمیشن ہوتا تھا، وہ اوپن میرٹ پہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ کیونکہ لڑکیوں نے زیادہ محنت کر کے دکھایا تو آج کل پروفیشنل کالجز کے اندر 70 یا 80% داخلے جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، مگر یہ ہو رہا ہے 20 سال سے، مگر جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہاں 80% مرد ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو ایک ڈسکریپنسی ہے جس کے متعلق ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ہے کیوں اور کیوں ہوتی ہے۔ میری بھی ماشاءاللہ 3 بچیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور میں اپنی بچیوں کو اور سب کو یہ فیکچول بات بھی کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ معاشرہ اور یہ زمانہ آج کل اتنا میٹرک ہے، یعنی اور میں آج کل ایک کتاب بھی پڑھ رہا ہوں، اسٹیفن ماؤ کی کتاب ہے تو میٹرک سوسائٹی، ہر چیز میجر کی جاتی ہے، اور اتنی میجر کی جاتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہر چیز میجر ہوتی ہے۔ نمبر آف فالوورز یو ہیو وہ میجر ہے، ایک جو پاپولیرٹی ہے جس اعتبار سے بھی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی میجر ہے، آپ جو محنت کرتے ہیں اس کا بھی کوئی معیار ہے، ہر چیز تولی جاتی ہے۔ اور زمانہ یہ آ گیا کہ اس میں میٹرک سوسائٹی کے اندر کنسیڈریشن صرف میجرمنٹ کو ہے، اور میں اس کیفیت کو چیلنج اس معنی کر کے کرتا ہوں کہ ہر چیز اگر میجر کی جائے گی تو پھر یہ بات ذرا سوچو کہ اپنے گھر کی اولاد کے اندر بھی اگر ہر چیز میجر کرو گے اور ایک بچے کو پریفرنس دو گے کہ وہ زیادہ محنت کر لیتا ہے، تو گھر کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ محبت کا کیسے ماحول پیدا کریں گے جب آپ اپنے بچوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن پر ڈال دیں۔ تو لہٰذا اسٹیٹ جو ہے وہ میٹرک سوسائٹی کو اہمیت تو دے گی، جس کے اندر آپ لوگوں کے امتحان ہوتے ہیں، جس کے اندر ہر چیز کی ترقی کے لیے کچھ نہ کوئی میجر ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان طبقات کے اوپر بھی غور کرتی ہے محبت کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، جو طبقات پسے رہ گئے یا دب گئے۔ تو میٹرک سوسائٹی اور میجرمنٹ کے علاوہ یہ جو محبت کا ماحول ہے جو گھروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر ہر چیز تولی نہیں جاتی، ہر اولاد کو ترازو میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایک محبت کے ساتھ کبھی کسی کو انکریج کیا جاتا ہے، کبھی کسی کی کمزوری کو محبت کے ساتھ انکریج کر کر اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اب تم آگے بڑھو اور ترقی کر لو، ورنہ تو صرف کمپٹیٹو ماحول جو ہے وہ شاید آگے چل کر، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہر چیز میں انسان بڑی محنت کر رہا ہے، میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ انسان کو اس بات کا بھی احساس ہوگا ممکن ہے 30-40 سال بعد کہ سکون کے ساتھ بیٹھنا اور سکون کے ساتھ دنیا کو سمجھنا، زندگی میں اتنا موقع نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں، سکون کے ساتھ کائنات کو اور دنیا کو سمجھنا بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، جو ٹینجیبل نہیں ہے۔ ٹینجیبل وہ ہے جو آپ نے کما لیا، تعلیم وہ ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے اور دی جاتی ہے کہ آپ معاشرے میں جا کر کمائیں، کام کریں۔ اچھا، تعلیم اور تربیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں معاشرے میں آپ جائیں اور کمائیں کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کی طرف بھی محبت کے ساتھ دیکھیں اور پورے معاشرے کو اٹھائیں۔ یہ ہے ایک پرسکون اور ایک ہیپی اور خوش معاشرہ۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے عورتوں کا، کیونکہ آج وومن لیڈرشپ پر ہم بات کر رہے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 2019 کی کانفرنس آپ نے ماشاءاللہ اچھی طرح سے منعقد کی کہ لیڈر کس طرح سے بنتا ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ لیڈر کیرزما کی بنیاد پر بنتا ہے، یعنی اس کی شخصیت کے اندر خوبصورتی ہو، اس اعتبار سے بنتا ہے، مگر ایسا ہے نہیں۔ ایسا ہوتا بھی ہے، ایڈوانٹیج اس کیرزما کو ضرور ہے، مگر ہوتا نہیں ہے۔ اچھے لیڈر جو بنتے ہیں نا، وہ اپنی کمپٹنس پہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ اپنی کمپٹنس کے بعد بنیاد پر اچھے لیڈر بنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انگریزی کا لفظ ہے اور وہ ہمدردی کا لفظ ہے کہ ایمپتھ، جو لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کر سکیں۔ ایمپتھی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہو، وہ جب اس کے پاس مریض آئے تو ایک اسی کمرشل ٹرانزیکشن ہے کہ مریض آئے گا، اپنی بیماری کا ذکر کرے گا اور ڈاکٹر فیس بھی لے گا اور اس کو علاج بھی بتائے گا، اور ایک وہ ڈاکٹر ہے جو ہمدردی کے ساتھ اس کو دیکھے گا، جس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ یہ مریض ہے، یہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو لیڈرشپ کے اندر کمپٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ
اس چیز کی اہمیت کہ وہ دوسروں کے مسائل سن بھی سکے اور ان کو حل کرنے کی فکر بھی کرے. لیڈرشپ وہاں سے بنتی ہیں. مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوور کانفیڈنس کے اعتبار سے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو تعجب کی بات بتاؤں کہ اوور کانفیڈنس جو ہے وہ ایک راستہ تو کھولتی ہے مگر وہ بھی ایک لیڈرشپ کا ذریعہ نہیں ہے. بلکہ فگرز یہ ہے کہ مردوں کے اندر 30% لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور عورتوں کے اندر 15%. یعنی مردوں کے اندر لوگوں کو اپنے متعلق غلط فہمی زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کو کم سے کم ایک فیکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کانفیڈنس ضروری ہے بٹ اوور کانفیڈنس از اے ڈیمیجنگ فیکٹر. اسی طرح سے ایک انگریزی کی سائیکولوجیکل ٹرم ہے نارسزم. نارسزم جو ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو آدمی اچھا سمجھتا ہے. اچھا، اور یہ بھی آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ حالانکہ عورت خوبصورتی کے اعتبار سے اور سکون کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے اس کا بڑا مقام ہے اور بیوٹی کے اعتبار سے بھی وہ معیار ہوتی ہے، مگر مرد عورتوں سے 40% زیادہ اپنے آپ کو